آسیہ مسیح کی رہائی کا تو ایک بہانہ بنا۔ قدرت حق نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود کے صاحبزادہ ہمارے مخدوم اور مخدوم زادہ حضرت مولانا فضل الرحمان کو کھڑا کیا۔ کراچی سے وہ چلے آپ کے پشاور تک پہنچے۔ پورے ملک میں 15 کے قریب انہوں نے مارچ کیے۔ ہر مارچ اگلے مارچ سے اس کی حاضری دگنی ہوتی گئی، اور میں درخواست کرتا ہوں ایک مرد مجاہد کی للکار نے آپ حضرات کے ملک میں صورتحال یہ پیدا کر دی ہے، ایک مولانا کے چیلنج نے صورتحال گورنمنٹ کے سامنے یہ پیدا کر دی ہے۔ 1 سال گزارنے کے باوجود وہ 1 انچ بھی اپنے ایجنڈے کو آگے نہیں بڑھا سکے، اور یہ ایک آدمی کی جد و جہد کا نتیجہ ہے۔ ہم دل و جان سے ان کے ساتھ کل بھی تھے، آج بھی ہے، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے واجب الاحترام دوستو، بغیر کسی تحفظ کے آپ ساتھی کھڑے ہو جائیں، اس کام کے لیے ایسے طور پر اپنے آپ کو پیش کریں کہ رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی، محمد کی شفاعت بھی آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہاں سے جاؤ، آپ دوست بڑھیں، آگے بڑھیں اور ہمت کریں۔ انشاءاللہ العزیز کوئی ماں کا لال آپ کے پاکستان کے اسلامی تشخص کو برباد نہیں کر سکے گا۔ کوئی ان اسلامی قوانین کو اور حضور کی عزت کے قانون کو، ختم نبوت سے متعلق ترمیم کو ختم نہیں کر سکے گا۔ اس کو ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جو کہتے ہیں نہیں ہوگا وہ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہہ دے نہیں ہوگا، بھائیو زور سے نہیں ہوگا ایسے۔ آج کی مجلس میں نے آپ حضرات کے سامنے اتنی باتیں عرض کرنا تھی، اب میں آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آپ حضرات کا یہ اجلاس جاری رہے گا، اطمینان کے ساتھ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں اور مجھے اجازت دیں، اور کوئی ساتھی جلسے سے نہ اٹھے، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مولانا فضل الرحمان، اسلام، پاکستان، تاج و تخت ختم نبوت۔